آج کا ہمارا موضوع ہے جہاد کی برکت کیوں نہیں۔ امت اسلامیہ پچھلے 200 سال سے بہت ساری جہادی کوششوں میں مصروف رہی ہے، بڑی مہمات اس نے سر کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جہادی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی، بلکہ امت پر الٹا اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ملک پورا چھن گیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ قوم غلام بن گئی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے، ابھی حال ہی میں 2 جہاد عراق میں ایک ہوا ہے، ایک افغانستان میں ہوا ہے امریکہ کے خلاف طالبان کی قیادت میں۔ تو ان دونوں جہادوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اور فلسطین میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکلا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ میں جہاد کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ اس کے انجام، اس کے نتائج خیر و برکت والے امت کے حق میں کیوں نہیں نکلتے؟ ہم جو کہا کرتے تھے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے، وہ ہماری توپوں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نہ تو جہاد کی اسپرٹ سے واقف ہیں، نہ اس وعدے کے اصل معنی سے واقف ہیں جو قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور نہ ہم نے وہ پوری طرح سے تیاری کی ہے جس کا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم میدان میں اترنے سے پہلے کر چکے ہوں۔ یہ تینوں طرح کی غلطیاں ہیں، اور ان سب سے پیچھے ایک بڑی غلطی ہے جس پر میں آج اپنا فوکس زیادہ رکھوں گا، وہ یہ کہ ہم خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک مثال دوں گا، نازک مثال ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے وحشت ہو، لیکن احد کا منظر ذرا یاد کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے میدان جنگ میں، اکابر صحابہ ہیں، اور ایک ٹیلے پر آپ نے 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور یہ حکم فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ لیکن عین جنگ کے بیچ میں جب پانسا پلٹ گیا، قریش مکہ بھاگ گئے، تو وہاں سے 35 کے قریب لوگ نیچے آ گئے 50 میں سے۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ جیتی ہوئی جنگ ایک لمحے کے لیے ہار دی گئی۔ یہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، صحابہ کی فوج کھڑی ہے، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہیں، سارے مسلمان بھاگ گئے چند کے سوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ چوٹ بھی آئی، دانت شہید ہو گیا، ایک زرہ کی گرہ جو ہے وہ یہاں چبھ گئی، اور عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانت سے کھینچ کر نکالی۔ یہ منظر ہے احد کا۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد قرآن مجید نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ تمہیں اس لیے سزا دی ہے کہ تم نے نافرمانی کی تھی۔ اندازہ لگائیے کھڑا کون ہے، فوج کون سی ہے؟ ان مقدس لوگوں کی فوج ہے جن کا تورات میں ذکر ہے کہ جب فتح مکہ ہوگا تو یہ کی تعداد میں آئیں گے۔ وہاں لفظ بولے گئے ہیں قدسی، نیک لوگ، پاکیزہ لوگ، پائس پیپل۔ ان کی فوج میدان میں کھڑی ہے۔ اللہ کا آخری رسول، انسانی دنیا کی سب سے مقدس ہستی کھڑی ہے، شکست ہو گئی ایک قانون کی خلاف ورزی سے۔ تو اس وقت امت لاکھوں قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ ہم جہاد جیت جائیں گے۔ پہلے امت کو خیر امت بننا ہے، اس کے بعد جہاد کے لیے تلوار اٹھانی ہے۔ یہ لازمی بات ہے۔ آج تک جتنی جہاد کی تحریکیں ہیں اس میں ناکامی کی وجہ صرف یہی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ بیان کر دی ہوئی ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہوگا تب بھی جنگ ہاری جائے گی۔ تو میں آپ کون ہیں؟ طالبان کون ہیں؟ عراق والے کون ہیں؟ فلسطین والے کون ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے فتح دے دے گا؟ ان کا مقدر شکست ہے جب تک کہ خدا کی نافرمانی کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو سارے لیڈر، ساری امت جمع ہو جائے، وہ مسجدوں میں گڑ گڑا کے روئے، فتح نہیں آ سکتی، کیونکہ جب اللہ کا رسول فتح حاصل نہیں کر سکتا صرف 35 لوگوں کی خلاف ورزی پر، تو اتنی بڑی امت کے گناہوں کے بعد، نافرمانیوں کے بعد، اور خیر امت نہ ہونے کے بعد اللہ کی فتح کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ پوری امت اس وقت اس حیرت انگیز انجام سے دوچار ہے۔ حال ہی کے زمانے سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ ابھی تک جاری ہے۔ کیوں یہ عجب وقت پڑا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ چیز بھلا دی جس کے ساتھ وعدہ جڑا ہوا تھا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ میری بات مانو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
یہ چیز ہے جس کو آج کی ساری جہادی تحریکوں میں اگر ڈال دیجئے تو کل سے فتح شروع ہو جائے گی، نہیں ڈالتے تو جہاد کی برکات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر جہاد کی کوشش دشمنوں کو فائدہ دے گی، ہر جہاد کی کوشش، یہ لکھا ہوا نوشتہ ہے قرآن میں، ایسا ہی ہوگا۔ امید ہے کہ قرآن مجید کے اس نقطے کو میں نے آپ تک پہنچانے کی جو کوشش کی ہے دل آزاری کے بغیر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس کوشش کو قبول کرے۔ نازک مسئلہ ہے، امت کے جذبات اس کے ساتھ متعلق ہیں، میں ان جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن غلطی بتائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امت اتنا نقصان اٹھاتی چلی جا رہی ہے کہ ہر قدم پر دل کڑتا ہے، ہر نقصان پر راتوں کی نیند برباد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات امت تک پہنچے، اور میں خدمت یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔